اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں گھریلو زندگی کی، تو آج کا جو ٹاپک ہے ذمہ داریوں کے بعد، وہ میری گھر اور باہر کی زندگی کا توازن، بیلنس۔ اچھا، یہ بیلنس اچیو کرنا تھوڑا سا ٹرکی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر کی زندگی بالکل بند کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر کی زندگی کو بند کیے رکھتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ شادی سے پہلے رات کو 12 بجے آتے تھے دوستوں سے مل کے، تو وہ بعد میں بھی آئیں گے، اور وہ پہلے دن ہی بیوی کو بتا دیں کہ بھئی میرا تو بڑے دوست ہیں اور میرا تو یہ روز کا کام ہے، اور ہم تو جو بھی کرتے ہیں بیٹھ کے آپ چائے پئیں، آپ کھانے کھائیں یا وٹ ایور، لیکن ہمارا تو یہ سسٹم ہے جی، تو اس لیے شادی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو رات کے 12 بجے ہی آیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں، جس میں بھی شامل ہوں، جنہوں نے شادی کے بعد اپنی باہر کی زیادہ تر مصروفیات، یعنی جو ایسی تھیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں تھیں، ان کو میں نے بند کر دیا تھا، اینڈ آئی گیو مور ٹائم ٹو مائی ہوم ایکچولی، ٹھیک ہے۔ وہ میرے آؤٹ لک ہے، بہرحال آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کوئی دوستی ختم نہیں کی کسی سے، کوئی رشتہ نہیں توڑا کسی سے، لیکن یہ کہ میں نے جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا فالتو اب پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، وہ میں نے بند کر دیے، اس کی بجائے وہ وقت میں نے گھر میں ڈال دیا اس کا۔ اینی وے، وہ میں اپنی تو بات، میرا ریفرنس نہیں ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ایک بیلنس چاہیے۔ دیکھیے، دو چیزوں میں بیلنس اچیو کرنا تھوڑا ٹرکی ہے۔ ایک چیز جس میں بیلنس، اور دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایک چیز اس میں بیلنس اچیو کرنا ٹرکی ہے، پہلی بات وہ یہ ہے کہ آپس کا جو ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا، یہ ایکول تو کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا، کوئی ایک نہ ایک دوسرے پہ حاوی ہوگا، چاہے بیوی حاوی ہوگی چاہے مرد حاوی ہوگا، اور مرد ہر کیس میں حاوی نہیں ہوگا، اور بیوی بھی ہر کیس میں حاوی تو نہیں ہوگی آبویسلی، لیکن کئی کیسز میں وہ اوپر ہوگی، میاں صاحب جو ہیں دبے ہوئے ہوں گے، کہیں پہ بیوی دبی ہوئی ہوگی، جو زیادہ تر کیسز میں غالباً ہے، میاں صاحب حاوی ہوں گے۔ تو یہ بیلنس اچیو کرنا یہ بھی بہت ٹرکی ہے، لیکن ایک سیمبلنس آف بیلنس تو کہیں ہونی چاہیے، یعنی اننیسیسریلی کسی ایک کو ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اننیسیسریلی کسی دوسرے کو دبنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی جو توقع رکھنی ہے، جو رومانٹک ریلیشن شپس میں بھی رکھی جاتی ہے نا، خاص طور پہ، کہ بس ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، اور بس یوں ہو گیا، میں نے تو یہ ہمارے شاعروں کا بھی اللہ بھلا کرے اور لکھنے والوں کا بھی، انہوں نے ایسی ایسی سٹوریز اس میں ڈالی ہیں کہ بس محبت ہو گئی تو اس کے بعد اپنی تو ذات ہی ختم ہو گئی، میں نے تو اپنی ذات آپ میں ضم کر دی، فنا کر دی، پتہ نہیں کیا کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، میری ذات ذرہ بے نشاں ہو گئی تھی، پھر اس لیے کہ آپ مل گئے ہیں۔ تو پھر اپنی ذات اگر آپ قائم نہیں رکھیں گے تو کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ اپنی ذات بھی قائم رکھنی چاہیے دونوں کو، ایک دوسرے میں کوئی فنا ہونے کا قطعاً کوئی سلسلہ نہیں ہے، آپ ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی۔ اپنی ذات کو قائم رکھیے، اپنے کچھ معاملات کو بھی قائم رکھیے۔ جیسے میں بالکل اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی شادی سے پہلے کوئی ہابی تھی، فار ایگزامپل آپ کتاب پڑھتے تھے، آپ کچھ لکھتے تھے، آپ فلمیں دیکھتے تھے فار ایگزامپل، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد سب کچھ بند کر دیں، اس کو جاری رکھیے، اور اس کو ساری عمر جاری رکھیے، کیونکہ یہ آپ کے اپنی سپیس ہے، پرسنل سپیس ہے، ایک دوسرے کی پرسنل سپیس قائم رکھنی چاہیے۔ اور بلکہ جو میں کہیں پڑھ رہا تھا ایکچولی، کہ جو ایک دوسرے کی پرسنل سپیس ہے اس کو ایک دوسرے کو گارڈ کرنا چاہیے، بجائے اس پہ قبضہ کرنے کے، اس کو گارڈ کرنا چاہیے کہ جو میرا ساتھی ہے اسے یہ گارڈ کرنا چاہیے کہ میری پرسنل سپیس قائم رہے، اور مجھے یہ گارڈ کرنا چاہیے کہ اس کی پرسنل سپیس قائم رہے، تو وہ قائم رہے گی اور بیلنس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا بیلنس تو یہ ہے۔ دوسرا بیلنس ہے گھر اور باہر کی زندگی کا، چونکہ یہ ان ایون ہے نا، یہ بھی تو، چونکہ مرد آر ریکوائرڈ ٹو گو آؤٹ اینڈ ورک، اور وہ نکھٹو مرد نہیں جاتے، وہ بیویوں کو بھیجتے ہیں کام پہ جو بے شمار ہیں۔ آپ کے جتنے گھروں میں میڈس کام کر رہی ہیں ان میں سے اکثر کے میاں کچھ نہیں کرتے، وہ یا نشہ کرتے ہیں یا گھر پہ پڑے رہتے ہیں، کوئی حقہ پیتا رہتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا رہتا ہے، کوئی کسی اور خاتون کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، لیکن وہ بیویاں ان کی سارا دن صبح سے شام تک کام کرتی ہیں، اور وہ شام کو جو بھی ہے ان کا، کوئی کسی کو کھانا مل گیا، کسی کو 2 کپڑے مل گئے، علاوہ پیسوں کے جو ملنے ہیں مہینے بعد،
اور جو ان کے ساتھ جو بھی سننا سنانا ہے انہوں نے وہ الگ قصہ ہے وہ تو گھر اور باہر کی زندگی کا توازن قائم رکھنا یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے. مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی سب چیزوں کو نہیں چھوڑیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، لیکن گھر کو تو اس کا ایک سرٹن سلاٹ تو ہے نا اس کا. یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اگر وقت بچ گیا تو میں کچھ گھر کو دے دوں گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. آپ جاب کرتے ہیں، بڑی آپ کی ہائی پریشر جاب ہے، آپ بزنس کرتے ہیں، بڑے آپ کے اوپر دباؤ ہیں مختلف اقسام کے، فائن، آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں تو ظاہر ہے بزنس میں دباؤ تو آئیں گے، اور آپ اس کو جتنا پھیلائیں گے اتنے زیادہ دباؤ آئیں گے اور پھر آپ کے طریقہ کار پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر کام اپنے ہاتھ سے کروں گا تو آپ ہمیشہ الجھے رہیں گے. اگر آپ کچھ نہ کچھ ڈیلیگیٹ کرتے رہیں گے تو زندگی آسان کر لیں گے اپنی آپ. اینی جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ چاہے دن میں 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، خواہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، دس از امٹیریل. آپ کی گھر کی زندگی کا توازن اس سے نہیں بگڑے گا، بشرطے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کے باوجود ایک کوالٹی ٹائم بھی، جس کا ایک عام لفظ آج کل بہت چلتا ہے، ایک سرٹن کوالٹی ٹائم آپ نے گھر کو دینا ہے. اس گھر میں آپ کی بیوی بھی ہے، اس گھر میں آپ کے بچے بھی ہیں. سملرلی خواتین بھی اب بہت سی جابس کرتی ہیں اور ان سے یہ توقع ہے کہ وہ جاب بھی کریں گی، وہ گھر کے سارے کام بھی کریں گی، وہ بچے بھی پالیں گی. یہ بھی امبیلنس ہے. اصولاً ان ہاؤس ہولڈ میں جہاں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے دونوں کے کام کرنا ان کو یا تو اس وجہ سے ہے کہ دونوں ماشاءاللہ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور ان کو بالکل اپنی کوالیفیکیشن ضائع نہیں کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور یا اس وجہ سے ہے کہ ان کی فائنینشیل کمپلشن ہے نا، ان کی مجبوری ہے. ایک آدمی کی انکم سے پورا نہیں ہو سکتا، تو وہ دونوں کام کرتے ہیں. بڑی مناسب بات ہے، کریں، بڑی خوشی کی بات ہے. تو جہاں پہ دونوں کام کرتے ہیں وہاں پہ گھر میں بھی دونوں کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ اسی طرح سے کرنا چاہیے. یعنی کچھ وقت میاں صاحب کو گھر میں دینا چاہیے گھر کے کاموں کے لیے. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ اینی تھنگ کہ آپ کھانا پکایا کریں کھڑے ہو کے، یا برتن دھویا کریں، یا کپڑے دھویا کریں. وہ شاید آپ کی شان کے خلاف ہو جائے گا بہت زیادہ. یورپ امریکہ میں نہیں ہوتا، وہاں یہ کرتے رہتے ہیں مرد حضرات، لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے بہت بڑی معیوب بات چونکہ سمجھی جاتی ہے. سو میں ظاہر ہے آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود آپ ایز آؤٹ کرنے کے لیے آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں کہ اچھا آپ کر لیں کام، میں بچوں کو دیکھ لیتا ہوں کہ ان کا ہوم ورک ہو گیا نہیں ہوا کیا. بجائے ٹی وی دیکھنے کے آپ بچوں کا ہوم ورک دیکھ سکتے ہیں. آپ بچوں کو کہیں باہر لے کے جانا ہے لے کے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے تو آپ لے جائیے، بجائے اس کے کہ نہیں ماں لے کے جائے گی، اس کو پتہ ہوتا ہے، آپ لے جائیے. تو یہ توازن آ جائے گا اس سے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جابس کر رہے ہیں دونوں تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ ضروری. ٹھیک ہے، چونکہ دونوں پہ پھر باہر کے بھی پریشر ہیں اور گھر کے بھی پریشر ہونے چاہیے تبھی یہ، ورنہ ایک شخص پہ بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے نارملی بیوی پہ آتا ہے کہ وہ فل ٹائم جاب بھی کرتی ہے 9 to 5، اور اس کے بعد وہ گھر کے بھی صبح سے رات تک سارے کام اس کے ذمے ہیں، تو اور اسی سے پوچھ گچھ بھی ہے پھر. اور آپ بھی 9 to 5 جاب کرتے ہیں اور آپ کبھی 5 بجے کی بجائے 8 بجے آ جاتے ہیں دفتر میں، بیکار بیٹھے رہتے ہیں. میجورٹی آف دا پیپل، اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ ود اے لاٹ آف رسپانسبلٹی، میجورٹی آف دا پیپل جو کہ دفتروں میں دیر تک بیٹھتے ہیں وہ صرف وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ صرف گھروں سے بھاگ کے دفتر میں بیٹھے جاتے. ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو وہ دن میں نہ کر سکتے ہوں. ریئر ہے، اور وہ کبھی کبھی ہوگا کہ جی کام اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو 2-4 گھنٹے ایکسٹرا بیٹھنا پڑ گیا، فائن، اوکے. ہر روز نہیں ہو سکتا. اگر ہر روز اتنا بڑا کام ہو تو پھر آپ اکیلے نہیں ہوں گے اس کام کے اوپر، پھر آپ کی کمپنی، آپ کی آرگنائزیشن ایک کی بجائے 2 لوگ رکھے گی وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تو چھوڑ ہی دیجیے نا. اس سے تو میں کبھی اس سے اتفاق کرتا ہی نہیں کہ جی میں بڑا مصروف ہوں، جی میں روز 3-4 گھنٹے مجھے زیادہ لگ جاتے ہیں جی دفتر میں. وہ یا دن میں کہیں اور مصروف رہتے ہیں، کچھ اور حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور شام کو کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یا وہ دن میں لوگوں کو اور اپنے آپ کو خراب کرتے رہتے ہیں اور 5 بجے کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں دکھانے کے لیے سینئر مینجمنٹ کو کہ جی دیکھیں جی میں کتنا میں جناب میں فرض شناس آدمی ہوں. 12 بجے تک لوگ دفتروں میں بیٹھے، اینڈ not once in a blue moon, quite frequently, maybe daily. اور رات کے 10 بجے ای میل بھیج رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی میں تو 10 بجے آفس میں ہی تھا.
وہ اسی لیے انہوں نے، جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ آفس ٹائم کے بعد ای میل نہیں بھیج سکتے آپ کسی کو، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو فون ای میل سب چل رہا ہوتا ہے نا. رات کے 10 بجے فون آئے گا باس کا، وہ یار اس کا کیا ہوا تھا، یار بھی نہیں کہیں گے، ہاں بھائی کیا ہوا تھا اس کا. رات کے 10 بجے کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یا تو کوئی ایمرجنسی ہو نا تو پھر یو ویلکم. ایک کوئی بیکار سی بات ہوگی، رات کے 10 بجے فون کر دیں گے. تو اینی وے، سو زندگی میں گھریلو ذمہ داری، اپنا جو باہر گھر کی زندگی کا توازن ہے، یہ دونوں کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ اس کی ذمہ داری مرد پہ ہے، چونکہ وہ زیادہ باہر ہے. اور بے شمار ہاؤس ہولڈ میں صرف مرد باہر جاتے ہیں، خواتین کام نہیں کرتی، باہر کا کام نہیں کرتی، وہ گھروں کو دیکھتی ہیں. ان کی بھی اتنی ہی اہم ذمہ داری ہے جتنی کہ مرد کی ذمہ داری ہے. جو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ نہ ہو تو آپ کا گھر فوراً جو ہے نا کلیپس کر جاتا ہے، دھرم برم ہو جاتا ہے. سو گھر کا، اپنا گھر اور باہر کی زندگی میں توازن رکھیے. میں بالکل سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ باہر کی زندگی چھوڑ دیجیے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن گھر بھی امپورٹنٹ ہے. اور یہ کہنا کہ وہ زیادہ ہے یا وہ کم ہے، یہ ایسے ہی بیکار کی بحث ہے، دونوں امپورٹنٹ ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے اپنی زندگی میں آپ نے اس توازن کو کیسے لے کے آنا ہے اور کیسے برقرار رکھنا ہے، لیکن کیجئے ضرور اس کو. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.